بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، آج کا جو وی لاگ ہے اس میں جہاں ہم جو ہے ڈیولپمنٹس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کی صورتحال انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، کیا پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب رہا یا ناکام ہو گیا، جو کہ لفافہ صحافی اور کہہ لیں گے ٹاؤٹ قسم کے سیاستدان، ٹاؤٹس قسم کے سیاستدان کون سے ہیں؟ یعنی ہر وہ صحافی ٹاؤٹ ہے، ہر وہ سیاستدان ٹاؤٹ ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کا بیانیہ جو ہے اس کو یعنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لیکن سب سے پہلے اس ملک میں ہوا کیا ہے اس پہ ہم ذکر کریں گے کہ مثال کے طور پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پٹواری یا پٹوارستان کیا چیز ہے، یہ پٹواری کیسے وجود میں آتے ہیں۔ میں نے ایک بہت پہلے جب کہہ لیں کہ عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین جب چلتی تھی، لوگ یعنی کہہ لیں کہ یہ کوئی پیڈ قسم کے لوگ تو نہیں تھے، یعنی پٹواری تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی سوشل میڈیا جو ہے یہ پیڈ قسم کا ہے، پیسے ان کو دیے جاتے ہیں تو یہ اپنا نہیں، یہ پاکستانی ہے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سالوں کے بعد پاکستانیوں نے اس بات کو سمجھا ہے جو ان کے قائد نے، بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اگر آپ جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو دنیا میں مقام دلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ یعنی جس کو کہنے کہ ایکٹیو طور پر جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینا ہوگا، جس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا تھا۔ کس کے کہنے پہ؟ انہی بے غیرت جرنیلوں کے کہنے پر۔ یعنی یہ جو کہہ لیں کہ نیریٹو بنایا گیا تھا، یہ دراصل ضیاء الحق، اس سے پہلے ایوب خان، ان لوگوں نے پھیلایا تھا کہ جناب سیاست میں جو ہے وہ بدماش طبقہ ہے، یہ یعنی بدماش لوگ ہیں، اور ساری قوم نے اس یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کو لے لیا اس بیانیے کو، اور یہ ہر شخص کہتا تھا یہ گندے لوگ ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج تک اس قوم پر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ مسلط رہی۔ اور اس کے بھی ذکر کرتے ہیں جو خواجہ آصف نے، یعنی کیسے خواجہ آصف صاحب کا بیان ابھی آیا نا، آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا، حالانکہ یہ جب ذرا شہد زیادہ پی لیتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جناب یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ یہ جو ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں سیاستدان، یہ تو بیچارے بچا کھچا کھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، اصل جو ہے وہ تو بیوروکریسی کھا جاتی ہے۔ اور وہ بتایا ہے کہ بیوروکریٹس نے کیسے جو ہے بیرون ملک جو ہے یا برازیل میں یا بیلجیم، یہ مختلف یعنی برازیل کا ذکر اور یعنی مختلف ممالک میں کیسے انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ ٹویٹ جو ہے یہ زیر بحث ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس نے آصم منیر کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے، یہ کیا وہ کیا، یہ عوام کو اب پتہ ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیزیں نہیں۔ اور یہ تو شخص جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، جب شہد ذرا زیادہ پی لیتا ہے تو پھر یہ ایک انقلابی روح بھی اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ تو دراصل میں جو بات کر رہا تھا، یہ پٹواری لوگ ہیں، یہ پٹواری ساختہ ان کے جو ہے سیاستدان ہیں، اور ان کو بنانے میں جو محنت کی ہے وہ اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ جب وہ چل رہا تھا، کمپین چل رہی تھی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت میں نے ایک نظم ایسے ہی کہی تھی جس کا ایک شعر مجھے ابھی یاد ہے، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، کہ ملک و قوم پہ بھاری ہوں کیونکہ میں پٹواری ہوں۔ تو یہ کافی طویل نظم لکھی گئی تھی۔ تو مقصد تو اس کا یہی تھا کہ پٹواری کی جو اصل تشریح کرنا اور بتانا کہ وہ کیا، تو اصل چیز یہ ہے، یہ ملک و قوم پہ بھاری لوگ ہیں، نہ ان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کی ذہنی افزائش ہی نہیں ہو پاتی، ان کی ذہنی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ تو ایسے ہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کمپنی نے جاہل رکھا، یعنی کمپنی نے اس پوری قوم کو جاہل رکھا، اور وہ پاکستان سٹڈیز جو ان کے اوپر ایک کہہ لیں کہ لاد دی گئی، اور جس کی بدولت کیا ہوا کہ لوگ جو تھے ان کا ایک یعنی پہلے سے ذہن بن جاتا تھا۔ آج بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ 14 اگست جو ہے وہ دراصل تو ایک یعنی انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو آزادی ملی نہیں، تو لوگ آپ کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان میں کوئی طاقت کا توازن نہیں ہے، انڈیا آپ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، لوگ آپ کو غدار کہنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سچ بولنے
لوگ آپ کو غدار کہتے ہیں، لیکن یہ صرف پٹواری ہے، یہ پٹواری سوچ ہے۔ ادروائز آپ نے کل جو ویڈیو دیکھی ہے بچوں کی، جن کو اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ جناب ان کا جھوٹا بیانیہ جو ہے اس کو بیچیں گے، اور لوگوں کی جو یعنی تھنکنگ ہے یا جو ان کی ایک کہہ لیں کہ ان کا شعور آ گیا اور وہ دیکھ رہے تھے، اور کل کیونکہ احتجاج تھا تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی جو یعنی کہہ لیں کہ سوچ کو ڈائیورٹ کرنا کہ جناب ہم تو کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان بچوں نے بھی ان کو بتا دیا کہ وہ پٹواری بچے نہیں ہیں، وہ عمران خان کے ٹائیگرز ہیں۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جب ان سے سوال کرتا ہے اینکر، یا اینکر کہہ رہا ہوں جو بھی یعنی وہاں پہ جرنلسٹ ہے، کہ جناب 5 اگست کو کیا ہوا تھا، تو بچے کہتے ہیں جناب ہمارے لیڈر کو جو ہے اٹھایا تھا انہوں نے۔ تو یہ ایک تمانچہ ہے جو ان کے منہ پر لگا ہے، چہروں پہ لگا ہے۔ پٹواری کون ہوتا ہے؟ پٹواری وہ ہوتا ہے جس کی سوچ محدود ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ملک و قوم پہ بھاری ہوں کیونکہ میں پٹواری ہوں۔ اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دوں، کیونکہ میں ابھی ایک لیٹر پڑھ رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، انہوں نے اس میں یعنی اس کا جو لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے ناجائز طور پر قید میں جو ہے وہ 2 سال اور 13 دن ہو گئے۔ تو اس میں انہوں نے شکوہ کیا ان اداروں سے، ان لوگوں سے، ان حکمرانوں سے جو انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ملک جو ہے یہ تو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور اسلام کی اساس ہی انصاف پر ہے، تو یہ کیا ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ تو جناب یہ ایسے ہی ہے، یہ ملک جو ہے بنایا اسلام کے نام پر گیا تھا، لیکن یہ پٹواریوں کے جو ابا جان ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنا لیا، اور پھر یہاں پر یعنی اس کو یوں کہیں کہ نام تو پاکستان رہا، ہاں انہوں نے ایک اور جو ہے زیادتی کی۔ یا تو آپ یوں کرتے نا کہ تمام نام اس میں سے نکال دیتے، آپ اپنے طور پہ اس ملک کو چلاتے، لیکن انہوں نے اسلام کا سہارا بھی لیا۔ انہوں نے قائد اعظم علامہ اقبال فاطمہ جناح کے نام استعمال کیے، جبکہ فاطمہ جناح پہ تشدد بھی انہوں نے کیا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی انہی لوگوں نے کی، لیکن اپنے مفادات کے لیے انہوں نے یہ نام بھی استعمال کیے۔ انہوں نے اسلام کا نام بھی استعمال کیا، لیکن اس کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں منافرت پھیلائی، فرقہ واریت پھیلائی، بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا، اور ان کو اس چیز پر لگا دیا، کیونکہ اس میں باقاعدہ طور پر ان کی جو ہیلپ کی وہ مولویوں نے کی، علماء کرام نے کی، کیونکہ علماء کرام انہوں نے اس ملک میں بہت کم لوگوں کو موقع ملا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آتے، کیونکہ ان کو پڑھے لکھے لوگ، ان کو ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ تو قابل قبول نہیں تھے۔ ان کو آج اعظم وہ کیا نام ہے مولانا طارق جمیل جیسے لوگ، وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے حق نواز جھنگوی، مولانا اعظم طارق، اس جیسے بڑے لوگ بے شمار، اور اسی طرح انہوں نے شیعہ سنی فسادات اس ملک میں کروائے۔ کیوں کروائے؟ اس لیے تاکہ ان کی کرپشن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور انہوں نے پروموٹ کیا، کوشش کی۔ تو آج جو آپ دیکھتے ہیں، یعنی میں وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج آپ دیکھتے ہیں یہ پٹواری سوچ ہے۔ آپ کو پٹواری کیا کہتا ہوا ملے گا؟ یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہے آج کل معاشرے میں، پچھلے دنوں میں کافی، جیسا یہ ایک پٹواری جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جناب ہیرو رول ماڈل جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ مریم نواز کے بارے میں اس کا بیان آیا تھا کہ یہ کیری بہت اچھا کرتی ہیں، اور اس کو کیری کر کے جناب اس نے جو ہے پنجاب میں لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیا۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا وہ خط جو ہے وہ اس قوم کے نام ہے، اور وہ سیدھی سیدھی ان کے اوپر تنقید ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معمر خاتون جو کینسر کی مریضہ بھی ہیں، اور جس نے اپنی ساری زندگی اس قوم کے لیے خدمت کی، اس قوم کی خدمت کی، ان قوم کے مریضوں کی دیکھ بھال کی، وہ آج جیل میں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسی عورت جس نے اپنے باپ کو پوری جہان میں بدنام کیا،
جس کا میرٹ نہیں آیا میڈیکل کالج کا، تو اس نے جو ہے اپنے باپ کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ جو ہے انٹرفیئر کرے، اور اس کو داخلہ دلوایا گیا، لیکن یہ اتنی نالائق تھی کہ اس کے باوجود یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ باقی اس کی باتیں وہ نجی زندگی کی آپ کو معلوم ہے، اور مکمل اس کی زندگی یعنی ایک تمانچہ ہے ان پٹواریوں کے منہ پر۔ لیکن یہ پٹواری آپ کو کہتے نظر آئیں گے جب یہ رشتے کر رہے ہوتے ہیں اپنا، تو اپنی بیٹیوں کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ تو بالکل بہت سمجھدار ہے مریم نواز کا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جو ہے مریم نواز کو سمجھدار کہتے ہو۔ اس کے بعد پٹواری سوچ آپ کو نظر آتی جب خواجہ آصف کہتا ہے کہ اگر آپ کو عمران خان اتنا پسند ہے تو آپ دعا کریں کہ آپ کی اولاد عمران خان جیسی ہو۔ وہ بغیرت انسان، عمران خان ایک ہیرو ہے اس قوم کا، اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ عمران خان جیسا ہو، جو ہیرو بھی ہو، جس کا ایک نام ہو، سلیبریٹی ہو، اور پھر وہ دین سے بھی دور نہ گیا ہو، وہ اپنے ملک سے اپنے کلچر کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو، جس کو دنیا کی چکا چوند جو ہے وہ اپنے دین سے دور نہ کر سکے، یہ وہ شخص ہے۔ تو اس لیے پٹواریوں کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ جی زانی ہے، وہ یہودی ایجنٹ ہے، یعنی یہ سوچ پٹواریوں کی سوچ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ ایک تو پٹواری یہ ہیں، اور اصل پٹواری جو نام ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی وہ بھی ایک کرپشن، یہ سمبل ہے کرپشن کا، کہ آپ کے ملک میں عمران خان صاحب ڈیجیٹل سسٹم لا رہے تھے زمینوں کے بارے میں، اگر وہ لے آتے تو جناب ڈی ایچ اے، یہ جو بڑی بڑی جو ہے کنٹروورشل قسم کی جو زمینیں ہیں ان پر یہ جو جرنیل بریگیڈیئر ریٹائرمنٹ میں یا آن سروس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے قبضہ جماتے ہیں، عدالتوں سے فیصلے لیتے ہیں، تو اگر یہ پٹواری ختم کر دیے جائیں، وہ جناب ڈیجیٹل سسٹم ہو جائے، تو ان کی کرپشن کدھر جائے گی؟ یہ کہاں سے کرپشن کر سکیں گے؟ تو اس لیے یہ تمام کی تمام جو کرپشن ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ پٹواری سوچ ہے۔ تو بہرحال اس ملک میں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ جو ہے اب مکمل طور پہ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ پٹواری سوچ آپ کو مرتی ہوئی، تل ملاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ابھی بھی آپ کو نظر آتے ہیں، 2 4 5 وہ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لوگوں کو جناب گالیاں دے رہے ہیں، اپنے بیکار قسم کے فلسفے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں باشعور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آپ ان کو گالیاں دینے چلے جاتے ہیں، جب نیگیٹو ان کے لیے کامنٹس کرتے ہیں، جیسے سلیم صافی ایک لفافہ ہے اور پٹواری ہے، تو ان کو آپ اس طرح کے کامنٹ کر کے بھی ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہم ہیں، یہ نہیں پتا کہ نیچے سارے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اسی طریقے سے نیگیٹو جناب فیم مل رہی ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ سلجھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ اور ہاں قرآن میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم ہے، جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، یعنی مفہوم یہ ہے جو کتاب تھی اللہ کی، اس کے بعد جس نے اسے بھلا دیا اللہ کے احکام کو، اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ان کی مثال جو ہے وہ ایک گدھے کی سی ہے جس پر بہت ساری کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ تو اگر آپ کو کوئی پٹواری پی ایچ ڈی نظر آتا ہے، پڑھا لکھا ہے، آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوشحال ہے اور پڑھا لکھا بھی، بڑی ڈگریز ہیں اس کے بعد، تو وہ ڈگریوں کا بوجھ ہے اس کے اوپر، یہ بھی اصل میں وہی کھوتے اور گدھے ہیں کہ آپ جناب ایک لاب سائیڈڈ قسم کی اپروچ رکھ کے آپ گفتگو کرتے چلے جائیں، آپ کو ہر وہ جو یعنی ان میں پٹواریوں کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ پکا پٹواری ہے، اور کچھ وہ ہیں جو پٹواریوں سے وہ کیا کہتے ہیں ادھر کو آئے ہیں، لیکن ان کے اندر ابھی سوچ وہی، اور یہ بیمار ذہن آپ کو کیا بتاتے ہیں، یہ جناب انقلاب نہیں آیا، یہ کیا لوگ نکلے، اور ان بے غیرت قسم کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انقلاب جو ہے اس معاشرے میں آ چکا ہے۔ اگر انقلاب نہ آیا ہوتا تو یہ جو آپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ جو پٹواریوں کے ابا جان جو دوڑ رہے ہیں، یہ جرنل جو دوڑ رہے ہیں، یہ جو بچے کبھی ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، تو یہ کبھی کل یعنی انہوں نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، ریحانہ ڈار صاحبہ کو انہوں نے پولیس کے ذریعے اغوا کروایا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں
کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کا پہلی دفعہ پالا پڑا ہے پاکستان کی اصل جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں بے غیرت جن کے بارے میں وہ ایک کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہاں لوگ جو ہے ملی نغمے لکھنے والے کرائے کے مکانوں میں مر گئے، اور یہ جو ہے بے غیرت قسم کے لوگ تھے، یہ اقبال کے اور دوسرے وہ نغمے سارے شاعروں کے لگا کے، اور سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے کھایا اور ان کے بچے اور یہ پوری فوج۔ ہاں جی، میں اس طرف آتا ہوں کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قید ہے یا اور جو سیاسی قیدی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی وائلیشن نہیں کی، وہ ان کو کیونکہ ہم نے آج تک اپنی آستین میں یہ سانپ نہیں، یہ پٹواری پالے تھے، یہ سہیل وڑائچ اور اس قسم کے لوگ جتنے تھے، یہ کمپنی ہمیشہ پٹواری دیکھ کر لے کر آتی تھی۔ اور آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تمام ادارے مینج ہیں؟ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اور کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ انہوں نے غاصبانہ نظام کو یہ ضرور پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیسے کیسے نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے، کیسے لوگوں کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کیونکہ زیادہ ان کا سامنا پٹواریوں سے ہوتا تھا تو آسانی سے ان کی سوچ بدل لیتے تھے، لیکن اب ان کا سامنا جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں سے، باشعور عوام سے۔ اس لیے جناب آپ کا نہ ڈی جی آئی ایس آئی کی آئی ایس پی آر کی کوئی بات چلتی ہے، نہ آپ کے یہ 2 ٹکے کے جو مفکر ہیں ان کی کوئی بات چلتی ہے۔ تو آج تک یہ بہت سارے صحافی، یہ جناب جتنے لوگ تھے، یہ سب آپ کے اوپر پٹواری بٹھائے گئے تھے، اور یعنی جاوید چودھری کو لینے لوگ کبھی اس کو مفکر سمجھتے تھے، اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ یہ مفکر نہیں، یہ تو لنڈے کا مفکر ہے۔ اور اسی طرح جتنے ادارے ہیں یہ جانتے ہوئے، کیونکہ یہ ایسے ہی کیا جاتا تھا، فرانس میں یہی سسٹم چلا، امریکہ میں چلا انقلاب آنے سے پہلے، کہ کمپنی بہادر یا غاصب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ تمام حرکتیں کرتے ہیں، انہوں نے تمام ادارے خراب کیے۔ کیوں؟ پولیس والوں کی بیچاروں کی ٹوٹی ہوئی گاڑیاں، نہ ان کے پاس اسلحہ پورا، وہ اس لیے تاکہ وہ کرپشن کریں اور ہم بتائیں کہ ہم بڑے آرگنائز قسم کے لوگ ہیں، تمام ادارے تباہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر سارے ادارے انہوں نے تباہ کر دیے، یعنی یہاں پہ آپ کو وہ ایک نظر آیا ہوگا، وہ کیا، عطاء الحق قاسمی بے غیرت، مجھے اس وقت کا یاد ہے، اور اس کا گل نوخیز اختر جو آپ کا صحافی مزاح نگار ہے وہ بھی گواہ ہے کہ جب یہ بندہ ناروے میں سفیر تھا اور انتہائی زیادہ شہد پینے کے بعد رات کو یہ فون کرتا تھا، اور وہاں پہ اس کی ساری عیاشی کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ نواز شریف کے تلوے چاڑتا تھا یہ بے غیرت، اور اب پھر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ مجھے شہباز شریف نے ایسے پیسے دیے۔ تو یہ تو وہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جن کو آج تک آپ نے جناب ان کو سمجھا کہ یہ ہمارے لیے بہت پڑھے لکھے اور مفکر قسم کے لوگ ہیں، کہ اگر یہ سارے ادارے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ اچھا یہ جو ان کے 7.5 لاکھ جو ان کے ہیجڑے ہیں یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، یہ کیوں انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ جب آپ کا ادارہ جو غاصب لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لیا جائے جو ضمیر فروش ہوں، جو غیرت پر سمجھوتا کر سکیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کی فیملیز میں سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، آپ کی فیملی میں کمپیٹنٹ بندہ کوئی نہیں گیا، کیونکہ اگر وہ لوگ جو غیرت مند لوگ تھے، جن کے لیے ہر چیز پیسہ نہیں تھی، جو پیسے کی وجہ سے اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتے تھے، وہ ان کی سلیکشن نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو ان کو زیادہ ترقی نہیں دی گئی۔ تو اس لیے زیادہ تر وہی لوگ ہیں، اور یہ لوگ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سارے پٹواری ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے دنیاوی جو آسائشیں ہیں وہ زیادہ مقدم ہیں اپنی بیویوں بچوں کے عللوں تللوں کے لیے، اور یہ کمپنی کی ایک واردات ہے کہ ان کو پیسے دیتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی افسر، خواہ وہ چھوٹے رینک کا ہو، اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا دیا ہے جو جب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں جناب ان کا وفادار نہ ہوتا تو یہ چیزیں مجھے نہیں مل سکتی تھی، تو تب جا کے وہ پٹواری بھی مر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی نہیں اٹھیں گے، اور اب کوئی حل نہیں ہے۔ سمپل حل یہ ہے کہ آپ کو کھڑے ہونا ہوگا، اور اسی طرح جیسے آپ لگے ہوئے ہیں قائم رہیں آپ حق سچ پر، اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ فتح قریب ہے، اور ضرور ان سے آزادی ملے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔